میں دعوت ذکر دے ساں محقق دوراں وکیل ولایت علی جناب قبلہ عرفان شاہ جی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد قاری القصائد شہنشاہ قصائد ذاکر اہل بیت جناب یاسر رضا جھنڈوی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ ممبر پہ تشریف فرماؤں گے اور آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ جناب قبلہ عرفان شاہ جی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، صدق اللہ العلی العظیم، بآواز بلند صلوات۔ بوالیان حیدر کرام، برادران اہل سنت، سب سے پہلے فخر دو عالم، فخر کائنات، امام الانبیاء، امام الرسل، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جتنے بھی حضرات یہاں پہ اس جشن میں تشریف لائے ہیں، الہ العالمین ولادت مصطفیٰ کا صدقہ سب کی نیک تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ یہ آمد مصطفیٰ رسول کونین رحمت للعالمین کا اس کائنات میں آنا بہت بڑا فخر ہے۔ میں بڑی جلدی کے ساتھ آپ تک ایک تحفہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ یوں سمجھیں کہ جس اللہ نے اپنے محبوب کو اس کائنات میں بھیجا، اس نے بنایا اپنے لیے تھا۔ کتنا بڑا کرم ہے اس کریم کا، کتنا بڑا کرم ہے اس کریم کا کہ اس نے بنایا اپنے لیے، اور کائنات میں جب بھیجا تو ایسے نہیں بھیجا۔ وجہ تخلیق کائنات رسول کی ذات سے، پوری کائنات کی جتنی تخلیق ہوئی ہے، پوری کائنات جو بنی ہے، اس کائنات کی وجہ کا نام محمد ہے۔ توجہ ہے جناب؟ آج دا دن بڑی خوشی دا دن ہے، میلاد پہ آئے ہو نا، اللہ دونوں سلامت رکھے تے آباد رہو، شاد رہو۔ یہ میلاد مصطفیٰ پاک رسول کا منانے کے لیے جو بندہ آیا ہے، چہرے پر مسکراہٹ رکھے، اور یقین جانے آپ کو بڑی ایک نئی چیزیں آج میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، سارا دن جلوس ہوا اور محبت کے ساتھ نعرے لگے، سرکار دو عالم کی آمد پر
اللہ انہیں سلامت رکھے۔ جن بھائیوں نے پاک رسول کا ذکر کیا، دو چیزیں یاد رکھیں۔ اللہ عدل ہے، اس کے عدل کا تقاضا ہے، اس نے کائنات میں جو بھی بنایا ہے نا ایک حد میں بنایا ہے، حد سے نہ آگے ہے نہ پیچھے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ کوئی نویاں گلاں بھی سن لیا کرو، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اللہ کا یہ قانون ہے، اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ اس نے جس کو بھی بنایا ہے، جو بنایا ہے، اس نے ایک حد مقرر کی ہے۔ لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ آپ کی جھولیوں میں یقین جانے تحفہ ڈالنا چاہتا ہوں، آمد مصطفیٰ کے حوالے سے، جشن عید میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے شیعہ سنی تشریف فرما ہے۔ خوبصورت چہروں کو دیکھتے ہوئے، آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے، عقیدت کو دیکھتے ہوئے آپ کی گودیوں میں تحفہ ڈالنے لگا ہوں۔ رب کائنات نے ہر شے کی حد کو مقرر کیا ہے۔ دو چیزیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ ایک اللہ کی شان ہے، دوسری محمد مصطفیٰ کی شان، حد ہی کوئی نہیں۔ اللہ کی شان کی کوئی حد نہیں۔ غلط کہا میں نے، لیکن آپ کی خاموشی کے صدقے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چپ کر کے انج لوگ بیٹھے ہیں جی میں پتہ نہیں بیل آ جانا۔ میرے بھائیوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں، شاد رہیں۔ آج جلوس ہوا، جلوس میں آقا مدنی سرکار کی آمد کے نعرے لگے، نعتیں پڑھی گئی، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ ان بھائیوں نے جھنڈیوں کا انتظام کیا، کپڑے سفید پہنے، عطر لگائی، خوشبو لگائی، خوشی کا اظہار کیا۔ بنتا بھی ہے اس لیے کہ وجہ تخلیق کائنات محمد کی ذات ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، آج مسلمانوں نے جلوس کے اندر اونٹنی کو بھی لائے۔ اتنی محبت 14 صدیاں گزر گئیں، لوگ اونٹنی لائے۔ جب ان سے پوچھا گیا یہ اونٹنی کیوں لائے، جانور ہے، تو سونے مدنی سرکار کی نعتیں پڑھنے والوں نے فرمایا اس لیے کہ یہ اونٹنی وہ ہے جس پر سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین، کائنات کی جان، کل کائنات کی تخلیق کائنات کی وجہ، پاک رسول تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے۔ حوالہ دیتے ہیں کوئی بی بی آئی تھی، اس کے پاس اونٹنی تھی تو پاک رسول تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے۔ ہم بڑی محبت والے لوگ ہیں، خدا کی قسم، دلائل کی دنیا ہے، دلائل کی بات کرو۔ میں منبر حسین پہ کھڑا ہوں، سید زادہ ہوں، حافظ قرآن ہوں۔ آج ضرورت ہے اس امر کی کہ لوگوں کو محبت بانٹو اور دلائل سے بات کرو۔ دلائل سے تم بات کرو گے، ہو ہی نہیں سکتا کوئی عقل بھی رکھتا ہو تمہاری بات کو تسلیم نہ کرے۔ میں کہ تم 14 صدیوں کے بعد تم نے تو عقیدے کا حل ہی بتلا دیا ہے، لوگوں کو عقیدہ بتلا دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے پاک رسول محمد مصطفیٰ جس اونٹنی پہ بیٹھ جائے، اس اونٹنی کی شبیہ اس جانور کو لاتے ہو، چونکہ رسول تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے۔ میں کہ تم کہاں چلے گے؟ محمد اگر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، وہ اونٹنی یاد ہے تو جو محمد کے کندھوں پہ بیٹھتے تھے۔ جشن آمد مصطفیٰ، جشن آمد رسول۔ نہیں آ رہا، میں پہلی باری اگر آیا سجدہ کو لے پڑھنے تو میں پہلی باری نہیں پڑھ رہا۔ کوئی گل نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تے بندے نو دیکھ کے تسی داد نہ دیا کرو، ذکر نو دیکھو۔ میں پہلی منزل آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے توجہ فرمائیں، تھوڑی دیر کے لیے اگر نبیوں کے سردار اونٹنی پہ بیٹھے،
14 صدیاں ہوگی مسلمانوں کو اونٹنی یاد ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا. میرا یہی اعتراض بنتا ہے, میرا حق بنتا ہے, میں طالب علم مجھے بھی جواب دیا جائے. اونٹنی یاد ہے جو محمد کے کندھوں میں بیٹھتے تھے, جو محمد کے کندھوں میں بیٹھتے تھے. اگر یاد ہوتے تو خدا کی عزت کی قسم آج جلوس نکال رہے ہو اس ہستی کا, اسی محمد کے نواسوں کا مہینہ تھا محرم, جلوس میں کیوں نہیں آئے؟ کوئی مقصد ہے یار؟ محرم تھا, کس کے نواسے تھے؟ پاک رسول کا نواسا تھا. محرم میں پاک رسول کے نواسے کا ذکر ہوا. آج حسین کے نانے کا ذکر ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ویسے محبت کا اور عدل کا تقاضا تو یہی بنتا ہے نا. نبی پاک محمد مصطفیٰ کا جلوس منائی وہ سکتا ہے جو حسین کے جلوس میں آئے. توجہ ہے جناب؟ اچھا اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. پاک رسول محمد مصطفیٰ کے متعلق علماء نے قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے لکھا, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, اے لباس والے, اے کمبل والے, اے چادر والے. علماء نے لکھا, کمبل کا بڑا ذکر کیا علماء نے. ایسا ہی ہے نا؟ کالی کملی والے پاک رسول نے فرمایا کوئی شک نہیں, لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے, کمبل کا تعلق سردیوں میں ہوتا ہے, گرمیوں میں نہیں. چادر کا تعلق 12 مہینے ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ کمبل کا تعلق تھوڑی دیر کے لیے ہے. اچھا اگر پوچھا جائے تم نے کمبل کا ذکر کیا تو اللہ نے کہا یا ایھا المزمل, اے مدثر, اے مزمل والے, یا ایھا المدثر, اے مدثر والے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ نے جو قسم کھائی ہے یہ قسم کیوں کھائی؟ اس لیے علماء نے لکھا کہ اللہ نے قسم اس لیے کھائی کہ اس کمبل کی نسبت رسول کے ساتھ تھی, اس لباس کی نسبت رسول کے ساتھ تھی. اور جشن عید میلاد النبی محمد مصطفیٰ کا میلاد منانے والوں, ہمارے مسلمان بھائیوں, میں ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے جو کمبل پاک محمد مصطفیٰ کی گود میں آ جائے وہ اللہ کے ہاں محبوب ہو جاتا ہے. تو جو اللہ کے ہاں محبوب ہو, اللہ اس کی قسم کھاتا ہے, تو پھر سارے کا سارا محمد جو ہے جس ابو طالب کی گود میں آیا. توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ جی دیوانہ صاحب, اللہ سلامت رکھے. اچھا میرا خیال ہے من سمجھ آ گئی تھوڑے آمنے تے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو, بسم اللہ. نہیں میں گل پتے کی ہے وہی محنت اس چیز کا پتہ کو نہیں جناب, تو گلا سیدھیاں صاحب نے میں تھوڑا پڑھ دی تھوڑا جڑے نے او پڑھ دے نے جناب جنہ جا کے گوارے چکڑے ہو من. آئے میں تو دسنا میں سیدھی جڑی گل ہے تو تھوڑا او پڑھ دیں جنہ کو مواد کوئی نہیں. میں یہ قرآن دی آیت پڑھی تو ترجمہ بھی کرنا ہے, تو بھائی میں ترجمہ کرنا ہے, میرے کو ترجمہ ہے تو میں کر رہا ہوں. تو جنہ کو نہیں بھائی وہ مارے تے او پہ جان دیں, نہ میری عادت ہے نہ میں کام کرنا. اے مقدمہ سی میرا, اے جڑے میں پڑھے ہے ہون میں قرآن دی آیت دا ترجمہ لگا کروں. توجہ ہے؟ صلوات پڑھو ذرا. اچھا قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی, اے نبی, انا ارسلناک شاہدن, ہم نے آپ کو بھیجا اس حالت میں کہ آپ گواہ تھے. نبی دے میلاد دی گل ہو رہی ہے نا, نبی دے میلاد بس اکٹھے ہوئے نا, تو پاک رسول دا ذکر کرنے نا, انجی گل ہے نا کہ 10-12 منٹ دیتے تھے اللہ دے والے. تو میں نے بلایا, میں نے سنو بھی نہ اڑ دیا. یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے نا اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا, ترجمہ غلط ہے. ہاں کیا بات, وہ تسی اٹھ کے
آئے ہو نا بھائی بندہ دیوانہ ہوئے تے بندہ دیوانہ اٹھ کے آجے کول تے پھر بندے نال جو کچھ ہوتا ہے تو ان پتہ ہی ہے اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا انہا میں نہ کیا 20 منٹ ٹھیک ہو گیا جناب ہون سمجھ آئی یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے نا اے نبی ہم نے آپ کو اس حالت میں بھیجا گواہ بنا کے یہ ترجمہ ہی غلط ہے یہ بنا کے ترجمہ کس کا ہے گواہ بنا کے نہیں گواہ بنا کے نہیں علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں منبر حسین پر گواہ بنا کے نہیں تم علی کی بات کرتے ہو کہ فلاں علی کو کیوں نہیں مانتا حسین کو کیوں نہیں مانتا علی اور حسین بعد میں آئے گی پہلے یہ تو بتاؤ رسول کو مانتے ہیں اب میں بتانے لگا ہوں یہ جو ترجمہ کیا ہے نا گواہ بنا کے بھیجا یہ توہین ہے یہ گھٹایا جا رہا ہے شان رسالت کو اب اس کی دلیل دینے لگا ہوں اس کا معنی یہ بنتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو اس حالت میں بھیجا کہ آپ گواہ تھے یعنی جب آپ زمین پہ آئے ہیں نا تو آ کے گواہ نہیں بنے پہلے سے گواہ ہیں ہوئے 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 پہلے سے گواہ ہے پہلے سے گواہ ہے یہ ہے ترجمہ پہلے سے گواہ ہے اب ذرا آگے چلے آگے چلے آگے چلے آگے چلے پہلے سے گواہ اچھا مطلق فرمایا شاہدن مطلق یہ نہیں فرمایا کس کے گواہ یہ نہیں فرمایا کس کے گواہ کن کے لیے گواہ یہ نہیں فرمایا مطلق فرمایا شاہدن آپ اس حالت میں آئے کہ آپ گواہ تھے اب بھیجنے والا کون ہے سارے بولو یار بھیجنے والا کون ہے سارے نہیں بولو کہ میں آگا نہیں ٹورا گا بھیجنے والا کون ہے اور سارے گج کیا کو بھیجنے والا کون ہے اللہ نے مطلق فرمایا ہم نے آپ کو اے محمد بھیجا اس حالت میں کہ آپ گواہ تھے بھیجنے والا ہے اللہ یعنی اللہ پر بھی گواہ ترجمے دی سمجھ آئی یعنی مطلق گواہ بھیجنے والے پر بھی گواہ او بھائی میرے جب بھیجنے والے پر گواہ پاک رسول جس نے بھیجا اس پر بھی گواہ اب کیا فرمایا یا یوحن نبی اے نبی رسول نے کہا اے نبی اب یہ نبی کب سے ہیں یہ پاک رسول سے سن لیتے ہیں نبی کا میلاد منا رہے ہو نا میلاد النبی تو یہ نبی کا میلاد ہے نا تو جس نبی کا میلاد ہے اس نبی کو اللہ نے نبی کب بنایا تو ابھی پتا چل جائے گا کہ 40 سال کے بعد نبی بنے جن کا عقیدہ ہے بنو امیہ کے ٹکڑوں میں پلنے والوں کو آج میں پیغام دینا چاہتا ہوں اگر یہ مانا جائے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے تو مجھے پھر بتا جو محمد مصطفیٰ نے فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا میں اس وقت بھی نبی تھا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے اس کا مقصد ہے ابھی آدم بنے نہیں تھے بابا تنویر شاہری میں نے فون کر کتھے ہو تے میں کہا جی میں جیل موٹ رہے ہاں تے نہ جیل ماں تے نہ جناب اے جڑی تو اڈی جگہ کے نہ دا رجویا صدا تھا نہ جیل ماں نہ رجویا صدا تھا کو سمجھ آ رہی ہے یعنی آدم جب پانی اور مٹی کے درمیان تھے نہ پانی تھا ہوئے 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 نہ پانی تھا نہ مٹی تھی تو جب تھا ہی کچھ نہیں تو پھر کیا تھا جب کچھ نہیں تھا تو پھر کچھ نہیں تھا تو پھر آپ مجھے میں
تجھے بتانا چاہتا ہوں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، محمد مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ نے فرمایا جابر بڑی دیر ہو گئی ہے، میں کچھ محسوس کر رہا ہوں کہ تو کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے۔ سوال کرنا تیرا کام ہے، جواب دینا میرا کام ہے، مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔ تو صحابی ہے، تو سوال نہ کرے، صحابی کیسا میں جواب نہ دوں، میں نبی کیسا۔ اے جابر بن عبداللہ انصاری تو کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، سوال کر، میں بتانے لگا ہوں نبی کب سے نبی۔ بابا سے بلند صلوات پڑھیں گے۔ جی بسم اللہ توجہ فرمائیں جناب۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے، خوش ہو جائے، میلاد مصطفیٰ میں آئے، چہروں پہ مسکراہٹ رکھیں، سادات کی محنت کوشش، الہ العالمین ذکر محمد و آل محمد کا صدقہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ آؤ میرے مسلمان بھائیو، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ جب کہا نہ تو سوال نہ کرے، تو صحابی کیسا میں جواب نہ دوں، میں نبی کیسا۔ اٹھ کے صحابی کہتا یا رسول اللہ بڑی دیر سے میرے دل میں سوال آ رہا ہے، لیکن یہ سوچ رہا تھا کہیں گستاخی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، سوال کروں تو کیسے کروں۔ کہا جلدی کر سوال کر۔ کہا یا رسول اللہ صرف اتنا بتائے متا وجبت لکن نبوہ، اب کب سے نبی ہے۔ محمد مصطفیٰ مسکرا کے فرماتے ہیں مجھ سے تو نے پوچھا ہے، بھلا ہو تیرا، پوچھا بھی اس سے ہے جو سب سے پہلے ہے، تو اب تو نے سوال پوچھا ہے، جواب بھی سن۔ اس وقت نہ لوہو نہ قلم نہ عرب نہ عجم نہ جنت نہ نار نہ آتش نہ گلزار نہ ملک نہ فلک نہ سباق نہ سبق نہ فلاق نہ فلک نہ ہواؤں کے فرناٹے نہ فضاؤں کے سناٹے نہ مہکنے کی چھلبر نہ ساگر کی ہلچل نہ رندوں کی فتاق نہ زہدوں کی فریاد نہ گنگا کی موجیں نہ جمنا کی لہریں، حتیٰ کہ نہ زمین تھی نہ زمان تھا نہ مکین تھا نہ مکان تھا نہ چنی تھا نہ چنا تھا، کچھ بھی نہیں تھا تو کیا تھا؟ ایک اللہ تھا، دوسرا ہم 14 کا نور تھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے جناب، الہی آمین۔ ایک حدیث تو بعد ہوئے گی، ایک حدیث اور پڑھاں گا۔ میں تو نہ کیا نا جناب، حدیثاں پڑھنیاں آمدیاں ہومر دے بندہ پڑھ دے تو میں نو آمدی میں پڑھاں گا۔ یہ صدات دا ویڑ ہے، بھیک وچ ٹائم نہیں منگیا میں، اب بھیک وچ ٹائم نہیں منگیا تو نہ ہی زندگی جو منگنا ہے مولا دیتے ہیں۔ اب دوسری حدیث پڑھ کے بعد اس کے بعد جناب اجازت چاہوں گا، عزت باب تشریف لے آئے، اللہ نے سلامت رکھے، آباد رو شاد رو۔ پاک محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے مسلمانوں، سیاستہ میں یہ لکھا ہوا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا، سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ تو پھر آؤ مسلمانوں بات کرتے ہیں، یہ کلیہ اور قانون ہے، جو اول ہوگا وہ اعلیٰ ہوگا، جو اعلیٰ ہوگا وہ عرفہ ہوگا، جو عرفہ ہوگا وہ بلند والا ہوگا، جو بلند والا ہوگا وہ مقصود کائنات ہوگا، جو مقصود کائنات ہوگا سبب تخلیق آدم ہوگا، جو سبب تخلیق آدم ہوگا وہ عقل اول ہوگا، جو عقل اول ہوگا وہ عشق اول ہوگا، جو عشق اول ہوگا وہ روح اول ہوگا، جو روح اول ہوگا وہ تجلی اول ہوگا، جو تجلی اول ہوگا وہ تاجین اول ہوگا، جو تاجین اول ہوگا وہ یاسین ہوگا، جو یاسین ہوگا وہ طٰہٰ ہوگا، جو طٰہٰ ہوگا وہ مزمل ہوگا، جو مزمل ہوگا وہ مدثر ہوگا، جو مدثر ہوگا وہ رؤوف ہوگا، جو رؤوف ہوگا وہ رحیم ہوگا، جو رحیم ہوگا وہ شاہد ہوگا، جو شاہد ہوگا وہ مشہود ہوگا، جو مشہود ہوگا وہ صادق ہوگا، جو صادق ہوگا وہ مصدق ہوگا، جو مصدق ہوگا زینت بزم
انبیاء ہوگا، جو زینت بزم انبیاء ہوگا وہ زہرا کا بابا محمد ہوگا۔ اچھا میرے تو پہلا 14 نعرے لگے تو ان چونکہ وقت کاٹے 5 نعرے تو اس کے بعد اجازت 5 نعرے اتفاق ہے سارے اچھی آواز نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اونچا نعرہ حیدری، جشن آمد مصطفیٰ، جشن آمد مصطفیٰ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرہ رسالت۔ واہ جیو سید جیو، حق ادا کر چکے، کیا کہنے۔ اور رجوع دی تاریخ